بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 401 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 17 اور 18 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں کفار کی بدعملیوں کا ذکر ہوا، عہد توڑنا، قسمیں پوری نہ کرنا، اسلام پر تانے کسنا۔ اب ارشاد ہو رہا ہے ان کے نیک اعمال بھی قابل اعتبار نہیں، جیسے کہ بیت اللہ کی خدمت وغیرہ، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اور بغیر ایمان کے کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ یعنی گناہوں کا ثبوت پچھلی آیات میں تھا اور نیکیوں کی نفی اب ان آیات میں پیش کی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ کفار ان گناہوں کی وجہ سے دین و دنیا میں عذاب کے مستحق ہیں۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ گویا ان کے گناہوں کے مضر ہونے کا ذکر پہلے اور نیکیوں کے غیر مفید ہونے کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات سے معلوم ہوا کہ جہاد کفر و اسلام، کافر و مومن کے مابین فرق کرنے والا ہے۔ اب ارشاد ہے کہ اس کے فرق کے لیے کعبہ کی خدمت اور مسجد میں رہنا کافی نہیں ہے۔ چوتھا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ اب تک کفار کے ان گناہوں کا ذکر ہوا جو سب کے لیے ہیں، جیسے بدعہدی وغیرہ۔ اب ان اعمال کا ذکر ہے جو مومن کے لیے نیکی ہیں، کافر کے لیے گناہ ہیں، جیسے خدمت کعبہ وغیرہ۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ غزوہ بدر میں جب کفار مکہ گرفتار ہوئے، جن میں حضرت عباس بھی تھے، تو غازیان بدر نے انہیں ملامتیں کی، حتیٰ کہ حضرت علی نے جناب عباس سے کہا، تم کو شرم نہیں کہ تم حضور کے مقابلہ میں آئے؟ تم نے رشتہ داری کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ تب حضرت عباس نے حضرت علی سے عرض کیا کہ آپ ہمارے عیوب گنتے ہیں، ہمارے اوصاف پر نظر نہیں کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا، ہم خادم کعبہ ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، موقع مل جائے تو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، آپ ان پر نظر کیوں نہیں کرتے؟ اس موقع پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں جس سے حضرت عباس کے خیال کی تردید کر دی گئی۔
آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین اس لائق ہی نہیں کہ مساجد میں آمد و رفت کے ذریعے مساجد کو آباد کر سکیں۔ مساجد کے حوالے سے بتا رہے ہیں مفرد اور جمع دونوں طرح اسے پڑھا گیا ہے۔ حال یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال شرائط صحت نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گئے ہیں اور وہ دوزخ میں ہی ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ مساجد کا آباد کرنا تو بس ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ ایسے لوگ رہیاب ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہاں سے ذکر کر رہے ہیں مشرکینوں کفار مسجد حرام کے آباد کرنے، کعبہ کی کلید برداری، حجاج کی خدمت پر ناز نہ کریں۔ ان کو تو مسجد آباد کرنے کا حق ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ کام جائز ہی نہیں ہے، جبکہ وہ اپنے کفر و شرک پر خود عملی و قولی گواہیاں دے رہے ہیں، بت پرستی بھی کر رہے ہیں، خدمت کعبہ بھی کر رہے ہیں، حضور کا انکار بھی کر رہے ہیں اور حاجیوں کی خدمت بھی۔ یہ تو ضدین کا اجتماع ہے، ان کے سارے نیک کام ضبط ہو چکے ہیں، یہ ہر حال میں آگ والے ہیں اور اس میں انہوں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ مسجدیں آباد کرنے کا حق صرف ان لوگوں کا ہے جن میں یہ چار صفات جمع ہوں۔ اولاً وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھے اس طرح کہ اس کی ذات و صفات کو نبی کے ذریعے مانے اور آخری دن یعنی قیامت کو نبی کی معرفت سے مانے۔ ان دونوں عقیدوں یعنی ایمان اور قیامت کے درمیان سارے ارکان اسلام کے معتقد ہوں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان دونوں کاموں کو فرض جانیں، دین میں خدا کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اس کے ڈر سے دینی یا نیک اعمال چھوڑ دیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے جنتی ہونے کی امید ہے، وہ مسجدیں آباد کرنے کے اہل ہیں، ان کے لیے یہ کام باعث ثواب ہے۔ کفار کے لیے یہ کام یعنی آبادی اور مسجدوں کا آباد کرنا باعث عذاب ہی ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ کانا فعل ناقص ہے، للمشرکین یہ ینبغی محذوف کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، اور ان یعمروا مساجد اللہ جملہ ہو کر کانا کا اسم مؤخر ہے۔ شاہدین یعمروا کی ضمیر سے حال اور شاہدین علی الکافرین کا متعلق اول ہے اور بالکافرین متعلق ثانی ہے، یعنی ما کان ینبغی للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اصل عبارت کچھ یوں بنے گی، جمہور کے نزدیک یعمروا یہ عمارہ یعمروا سے ہے یعنی آباد کریں، اور ابن سمیع نے یعمروا باب افعال سے پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر وغیرہ نے مسجد کو مفرد پڑھا ہے اور باقیوں نے مساجد جمع پڑھا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں جو لفظ عمارت ذکر ہوا ہے،
اس کے کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں. ایک ظاہری در و دیوار کی تعمیر، دوسرا مسجد کی حفاظت و نگرانی اور صفائی وغیرہ اور دیگر ضروریات کا انتظام، اور تیسرا عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا. عمرہ کو عمرہ اسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ اس میں بیت اللہ کی زیارت اور عبادت کے لیے حاضری ہوتی ہے. مشرکین مکہ تینوں اعتبار سے اپنے آپ کو معمار بیت اللہ اور عمارت مسجد حرام کا ذمہ دار سمجھتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ مشرکین کو اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ وہ خود اپنے کفر کی عمل اور اقرار کے ذریعے شہادت دیتے ہیں. ان لوگوں کے اعمال حبط اور ضائع کر دیے جائیں گے اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں سڑتے جلتے رہیں گے. دوسری آیت مقدسہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس میں تعمیر مسجد کا مثبت پہلو ارشاد فرمایا ہے، یعنی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. مذکورہ آیات سے کچھ مسائل اخذ ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کے لیے جس عمارت مسجد سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد مسجد کی تولیت اور انتظامی ذمہ داری ہے. رہی ظاہری در و دیوار کی تعمیر تو اس میں غیر مسلم سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے. ایک اور بھی مسئلہ اس کے ذریعے ذہن میں آتا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں غیر مسلم کے چندے کا کیا حکم ہے. اگر کوئی غیر مسلم مسجد کی تعمیر کرا دے اور تعمیر مسجد کے لیے چندہ دے دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے کسی دینی یا دنیاوی نقصان یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جتلانے کا خدشہ نہ ہو. اگر کوئی ایسا خدشہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کافر سے چندہ لینا کبھی بھی درست نہیں ہوگا.